بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محترم ناظرین اکرام، درود شریف آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی وہ کنجی ہے جو ہر بند تالا کھول دیتی ہے، یعنی آپ کی دعاؤں کو عرش بری پر قبولیت کی سند کے ساتھ پہنچا دیتی ہے۔ بس اس بات پر ایمان رکھنا ہے اور اپنا یقین جو ہے وہ پختہ رکھنا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے اور اول و آخر درود شریف جب پڑھ لیتے ہیں آپ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی درود شریف جو ہے وہ مثل پر کا کام کرتا ہے، یعنی ایسی عبادت جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی سند ہے۔ آپ جب بھی دعا کریں اول و آخر درود شریف لازمی پڑھا کریں، کیونکہ جب بھی دعا بغیر درود شریف کے مانگی جاتی ہے تو وہ آسمانوں کے اندر معلق رہتی ہے، اور درود شریف ہی ہے جو آپ کی دعا کو عرش بری پر ڈائریکٹ پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہاں پر تھوڑا سا دعا کا کنسپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے کسی جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کسی جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت آپ کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ وہ ہر اپنے بندے کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اب کنسپٹ یہاں پر یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں ہماری قبول نہیں ہوتی۔ یہی کنسپٹ آپ کو سمجھانا ہے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی دعا پہنچتی ہے۔ وہ دعا جس کے اول و آخر میں آپ نے درود شریف پڑھ کر بھیجا ہو، وہ دعا ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی بھی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں ایک عام تصور کیا جاتا ہے کہ یہ دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا قبول کرنے کا اپنا ایک انداز اللہ جانتا ہے اپنے بندے کے لیے، اس کے لیے بہتری کیا ہے، اور جو آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ایک وقت مقرر پر جب آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو آپ کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ پھر آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا جب آپ کے حق میں وہ چیز بہتر ہوگی، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ رب العزت آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ جو آپ مانگ رہے ہیں اس سے پھر کئی گنا زیادہ بہتری کی طرف اللہ رب العزت آپ کو لے کر جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا میں مانگ رہے ہیں، یا اللہ پاک اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں عطا کر، اور اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے اچھا عطا کر، اس سے اور زیادہ بہترین عطا کر۔ اور یہی اللہ رب العزت کا اپنے بندے کے حق میں بھلائی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی دعا رد ہے، کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے اسی سکیم کے تحت، اسی منصوبہ بندی کے تحت اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔
تو دعا کا یہ کنسیپٹ ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا ایک اور بڑا خوبصورت تصور ہے، وہ یہ کہ جب آپ سمجھتے ہیں نا، ہم لوگ چونکہ انسان بڑا جلد باز ہے اور چیزوں کو فی الفور رزلٹ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں، ہر وقت کے ہم جو چاہ رہے ہیں وہ فی الفور ہو جائے، ہمیں اسی وقت اس کا رزلٹ بھی مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اپنے حساب سے دیکھتا ہے، اپنے حساب سے چلتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے، لیکن اس چیز کو ہم انسان نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ بظاہر جو چیزیں ہمیں اپنے حق میں بہتر لگ رہی ہوتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں، ہمارے حالوں میں بہتر، اور ان دعاؤں کے صدقے میں جو ہم نے مانگی ہوئی ہوتی ہیں وہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہم پر آنے والی مصیبتوں کو بھی ان دعاؤں کے صدقے میں ٹال دیا جاتا ہے، جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا، کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا ہمارے مائنڈ میں، تو وہ مشکلیں، وہ مصیبتیں ہم پر سے ٹال دی جاتی ہیں۔ تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا ہر شکل میں کہیں نہ کہیں آپ کو ریوارڈ دے رہی ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے رب کائنات، شہنشاہ کائنات کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر وہ رد ہوگی، ایسا تو پوسیبل ہی نہیں ہے۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ریوارڈ کر رہی ہے۔ وہ دعا آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں بلائی کا معاملہ ہو رہا ہے، کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہ رکھیے گا۔ اور پھر درود شریف دعاؤں کی قبولیت کی تو ویسے ہی کنجی ہے، آپ جب بھی دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف کے صدقے میں اول و آخر جب درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے تو دعا کے اندر تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن پھر دعا کے آگے پھر سارے حساب کتاب ہیں کہ کس حساب سے آپ کو عطا کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت پھر دیکھتا ہے ان سارے معاملات کو۔ پھر اللہ پاک دیکھتا ہے اپنے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے، پس اللہ کی ذات کے سپرد کر دیا کرے، اپنا آپ اور اپنی دعاؤں کو اللہ کے سپرد کر دیا کرے، اپنا آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حوالے کر دیا کرے، اپنا آپ، پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنی دعا مانگ کر پھر درود شریف اول و آخر آپ نے پڑھ لیا تو پھر اللہ پر چھوڑ دیا کرے، پھر شک میں نہ پڑا کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ ملے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے، جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھے، جو اللہ عطا کرے اس کو سمجھے کہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا، کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ بظاہر ان چیزوں کو، حقیقتوں کو دیکھ نہیں رہے ہوتے جو اللہ رب العزت جانتا ہوتا ہے اپنے بندے کے بارے میں، تو اللہ کے سپرد جب کر دیا جاتا ہے، اپنی دعاؤں کو سپرد کر دیا جاتا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کے بارگاہ میں سپرد کر دیا جاتا ہے، تو پھر پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کو وہ ملنا ہے جو اللہ نے آپ کے حق میں چاہنا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے پھر اس میں شک میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کے حق میں بہت اچھا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے حق میں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہماری رضا ہونی چاہیے اللہ کی رضا۔ تو دعاؤں کی قبولیت میں درود شریف آپ کی سب سے وہ بڑی اور اہم کامیابی کی کنجی ہے، جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین
سونے اللہ کریم درود شریف کا درس بیان کیا، اس پر سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ سونے اللہ کریم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن بھائیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے، بزرگوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو نیک بنا اور یا رب العالمین ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار اور دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے میرے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔